بحقوقهم وآدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام: موتوا قبل أن تموتوا. صلوات محمد سورہ فاتحہ تمام مومنین مومنین کے لیے پڑھیں. بلکہ مندر سے میں نے آپ کے سامنے دوسری حدیث کی تلاوت کی تھی، جس میں ہم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ تم اپنا حساب خود کرو اور موت آنے سے پہلے کرو. جو تذکرے پر میں نے آپ کے سامنے کیے تھے وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گے. آج اس سلسلے میں میں خاص طور سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم اپنا حساب کرو اور خود کرو. اور دنیا کا چلن یہ ہے کہ دنیا میں ہم دوسروں کا حساب کرتے ہیں، اپنا حساب نہیں کرتے. ہمارا پورا سماج، ہمارا پورا معاشرہ، ہماری پوری سوسائٹی، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، چھوٹے ہو یا بڑے، سب اس برائی اور عیب میں مبتلا ہیں کہ ہم اپنا حساب کرنے کے بجائے ہمیشہ دوسروں کا حساب کرتے ہیں. اگر کسی آدمی سے ہم نے پوچھا تو کہیے آپ ہر مہینے کتنا کما لیتے ہیں، تو عام طور سے دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہو سکتی ہے کہ جس سے ہم پوچھیں وہ ہم سے بگڑ جائے، ناراض ہو جائے. آپ کو انکم ٹیکس کے افسر اور کمشنر ہے جو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ مہینے میں کتنا کما لیتے ہیں، تو معلومات جواب دینے کے بجائے جھگڑا ہو جائے گا اس بات پر کہ ہم نے مہینے کی انکم اور آمدنی پوچھی ہے. اور اگر کوئی نر مزاج کا ہوا جو جھگڑے پر آمادہ نہیں ہوا تو وہ نہایت انکسار کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ بس کیا کما لیتے ہیں، کسی طرح گزر ہو جاتی ہے. روم میں رہتے تھے، فلیٹ میں رہنے لگے، فلیٹ میں رہتے تھے، بنگلے میں رہنے لگے، ایک بنگلہ تھا 4 بنگلے ہو گئے، پیدل چلتے تھے، کار میں چلنے لگے، ایک کار کے بجائے 4 کاریں ہو گئی. لیکن جب پوچھا کہ یہ کیا حال ہے، کتنا کما لیتے ہیں، تب گزر ہو جاتی ہے. یہی بہت بڑی بات ہے کہ عزت سے زندگی گزرے جائے گی. تو یہ جب کسی نے ہمارے بارے میں پوچھا تو یا تو ہم لڑ گئے کہ تم نے ہماری آمدنی پوچھی کیوں، اور یا ہم نے کہا کہ بس سبزی روٹی دال روٹی چل جاتی ہے، عزت کے ساتھ گزر بسر ہو رہی ہے. البتہ ہم جب 4 آدمی کہیں جمع ہو گئے تو ہم نے دوسروں کا حساب کرنا شروع کیا
آج کل فلاں آدمی خوب کما رہا ہے، یعنی اپنے حساب کے بجائے ہمارے سماج کا مزاج اور چلن یہی ہے کہ ہم دوسروں کا حساب کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب عیب ڈھونڈنے کا وقت آتا ہے تو ہم کبھی اپنا عیب تلاش نہیں کرتے، ہم ہمیشہ دوسروں کا عیب تلاش کرتے ہیں۔ فلاں آدمی باغے کا جھوٹا ہے، فلاں آدمی بخیل ہے، فلاں آدمی نے اپنی بہن کا حق مار لیا ہے، فلاں آدمی نے دیوالیہ بن کے دوسرے کے مال پر قبضہ کر لیا ہے، ہڑپ کر لیا ہے۔ تو ہم جب کبھی نکتہ چینی کریں گے، حساب کریں گے تو دوسروں کا حساب کریں گے، کبھی پلٹ کے ہم اپنا حساب نہیں کرتے کہ ہم دوسرے کو کنجوس کہہ رہے ہیں تو خود کنجوس ہیں یا نہیں۔ ہم دوسرے کا حساب کر رہے ہیں کہ اس نے حق چھین لیا ہے تو ہم نے کسی کا حق چھینا ہے یا نہیں۔ تو مذہب میں، دین میں یہ ہدایت ہے کہ اپنا حساب کرو اور خود کرو، اور دنیا کا یہ الٹا چلن ہے کہ ہم دوسرے کا حساب کرتے ہیں، اپنا حساب نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی ہمارا حساب کرنا چاہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں اب یہاں پر ایک جملہ کہوں گا اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اگر ہم نے دین کی ہدایت نہیں مانی، اپنا حساب نہیں کیا، اپنے بجائے دوسروں کا حساب کیا، تو یہ ہم دیکھتے ہیں جب کوئی ہمارا حساب کرتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، جب کوئی ہمارا حساب کرتا ہے تو ہم لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ میرا حساب کریں گے، میں آپ سے لڑوں گا، میں آپ کا حساب کروں گا، آپ مجھ سے لڑیں گے۔ ایک بہن دوسری بہن کا حساب کرے گی، ان دو بہنوں میں لڑائی ہوگی۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا حساب کرے گا، ان دو بھائیوں میں لڑائی ہوگی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم دوسرے کے حساب کرنے کے راستے پر چلتے رہیں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جھگڑے ہم میں بڑھتے رہیں گے، نفرتیں ہم میں بڑھتی رہیں گی، بغض ہم میں بڑھتا رہے گا، دل میں کینہ پیدا ہوتا رہے گا، خاندانوں میں شراک پڑ جائیں گے، فیملیاں ٹوٹ جائیں گی، رشتے الگ ہو جائیں گے، پارٹیاں بن جائیں گی، گروپ بن جائیں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم اپنی طاقت کھو کے سدا ہو برباد ہوں۔ اس کے بجائے کہ ہم دوسرے کا حساب کریں، اپنا اگر ہم حساب کریں گے تو کسی سے اس بات پر جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑا کبھی ہوتا ہے جب ہم دوسرے کا حساب کرتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں جو اگلی باتیں کہنے والا ہوں ان سے پہلے ایک بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ آپ توجہ فرمائیں گے۔ ہمارا یہ سمجھدار مجمع مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ اس واقعے کو سینکڑوں مرتبہ سن چکا ہے کہ جب مولا عمرو بن عبد القدوس کے سینے پر سوار تھے اور دشمن خدا کو، دشمن نبی کو، دشمن اسلام کو، دشمن دین کو اللہ کی خصوصی کے لیے قتل کرنا چاہتے تھے تو اس نے آپ کی بے عزتی اور توہین کرنے کے لیے آپ کی طرف پھونک دیا۔ مولا اس کے سینے سے اتر آئے۔ مسلمانوں نے حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کے یہ کہا کہ حضور علی نے بڑی غلطی کی، بڑی ناتجربے کاری کی، ایسا مشکل دشمن جس پر قابو پانا بڑی مشکل سے حاصل ہوا تھا، قابو پا کے اسے چھوڑ دیا۔ میں صرف اس لیے واقعے سے مختصر طور پر سناتا ہوں کہ اگر آج تقریر میں کوئی ایسی میری بیٹی یا میرا بچہ موجود ہو جسے یہ واقعہ نہ معلوم ہو تو وہ واقعے سے باخبر ہو جائے، پھر جو جاننے والے ہیں ان کے لیے بات کہوں گا۔ تو نبی نے کہا
جب علی آ جائیں تو انہیں سے یہ پوچھنا کہ وہ عمر کے سینے سے کیوں ہوا. جب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے وجہ بتائی کہ اس نے جب میری طرف پھونکا تھا تو مجھ میں اس کے خلاف غصہ پیدا ہو گیا. اس نے میری بےعزتی کی, اس نے میری توہین کی تو مجھے غصہ آ گیا. کیا پھر کہ اگر میں اس غصے کی حالت میں اس کو قتل کر دیتا تو کام کی نیتیں دو ہو جاتی ہیں. ایک اللہ کو خوش کرنے اور اس کی خوشی حاصل کرنے کا خیال رہتا, اور ایک جو غصہ آ گیا تھا اس غصے سے انتقام اور بدلے کی نیت رہتی. تو میں امر کے سینے سے اس لیے اتر آیا کہ اتنی دیر میں امر کو قتل نہیں کروں جتنی دیر میرے دل میں اس کے خلاف غصہ پایا جائے. جب غصہ ختم ہو گیا, میں نارمل ہو گیا, تب میں نے اس کو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ختم کیا. یہ واقعہ ایسا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہو جسے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ نہ سنا ہو, اور اگر کسی نے نہیں بھی سنا تھا تو میں نے سنا دیا. اب جو ایک لفظ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس بات پر سوچیے کہ غصے پر قابو پانے کے لیے, غصے پر کنٹرول کرنے کے لیے کیا ضروری تھا کہ مولا امر کے سینے سے جب اتریں گے تبھی غصے پر کنٹرول پائیں گے. یعنی میں اپنی بات کو دوبارہ آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مولا امر کے سینے پر بیٹھے ہی رہتے تو بیٹھے بیٹھے اپنے غصے پر کنٹرول کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے. ہماری آپ کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ جب کوئی تیز غصہ آ جائے, بے تحاشا غصہ آ جائے, بے انتہا غصہ آ جائے, بے قابو غصہ آ جائے تو ہمیں کچھ ڈرنا پڑتا ہے, تب ہم اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں. عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اب یہاں سے ہٹ چلیے, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس پر غصہ آیا ہے اگر وہ ہماری نگاہوں کے سامنے موجود رہے گا تو ہمارا غصہ بڑھتا رہے گا, گھٹے گا نہیں. تو ہم ہٹ جاتے ہیں کہ غصہ کم ہو, اور اگر ہم نہیں ہٹتے ہیں تو جو غصے سے ہم کو بچانا چاہتے ہیں وہ ہمیں پکڑ کے لے کے چلے جاتے ہیں. اگر ہم قابو میں نہیں آتے ہیں تو جس پر ہمیں غصہ آیا ہے اس کو ہماری نگاہوں سے ہٹا دیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا ہمارے جیسے عام انسان, معمولی انسان, چھوٹے انسان, حقیر انسان اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ سامنے سے ہٹ نہیں. اور بھی بہت سے کام کرنا پڑتے ہیں. کبھی ہمیں غصہ آ گیا, آپ کو غصہ آ گیا تو ہم آپ کے لیے پانی لے کے آتے ہیں کہ ایک گلاس پانی پی لیجیے تاکہ غصہ کم ہو جائے. اگر آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ تاکہ غصہ کم ہو جائے. اگر وہ چپ نہیں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں چپ ہو جاؤ تاکہ غصہ کم ہو جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے جیسے حقیر اور چھوٹے انسان اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں جب تک سامنے سے ہٹ نہ جائیں, جب تک پانی نہ پی لیں, جب تک ان کے سامنے دوسری باتیں نہ شروع ہو جائیں. لوگ خیالات بدلنے کے لیے باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو کیا معاذ اللہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی ہماری ہی طرح سے ایک معمولی سے انسان تھے کہ ان کو بھی جب غصہ آ گیا تھا تو جب تک وہ امر کے سینے سے اوپر نہ جاتے تب تک وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کی عظمت کو پہچانتے نہیں ہیں, علی کی شخصیت کو جانتے نہیں ہیں. ہمارے جیسے چھوٹے آدمیوں کی ضرورت ہے کہ سامنے سے ہٹ جائیں تب غصہ کنٹرول ہوگا, پانی پی لیں تب غصہ کنٹرول ہوگا, کچھ اور باتیں کرنے لگے تب غصہ کنٹرول ہوگا. لیکن جو کل ایمان ہے وہ یقیناً اس بات پر قادر تھا کہ اگر آپ امر کے دشمن کے سینے پر جہاں بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہتے تب بھی آپ اپنے غصے پر کنٹرول کر سکتے.
اگر آپ نے میری یہ بات تفصیل سے سنی تو اب میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب مولا کو امر کے سینے سے اترے بغیر اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ممکن تھا تو پھر اب مولا کو امر کے سینے سے اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ 1000 مرتبہ کا سنا ہوا واقعہ ہے. تو میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا تھا تو میں آپ کی خدمت کو گزارش کروں گا اگر مولا امر کے سینے سے نہ اترے ہوتے ذرا غور کریں اگر مولا امر کے سینے سے نہ اترے ہوتے تو اس کے پھونک دینے پر غصہ آیا اور علی نے غصے کے آنے کے بعد اس کے قتل کرنے کے کام کو اتنی دیر روک دیا جتنی دیر مولا کا غصہ اتر نہیں گیا اور جب غصہ اتر گیا تب اللہ کی خوشنودی کے لیے علی نے اس کو قتل کیا. یہ بات 3 ہستیاں جانتی مولا جانتے جن کا واقعہ تھا حضور سرور کائنات جانتے ان کے پاس علم غیب تھا اور وہ خدا جانتا جو ہر چیز کا جاننے والا ہے. علی کی طرف ان کا کب علی کو غصہ آیا کب علی نے غصے پر کنٹرول کیا کب علی نے اپنے عمل کو خالصتاً لوجہ اللہ قربۃ اللہ انجام دیا کب اس بات کو علی جانتے نبی جانتے خدا جانتا بس چوتھا آدمی نہیں جان سکتا تھا. کوئی آدمی جس کے پاس علم غیب نہیں تھا وہ واقعے سے بے خبر رہ جاتا تو بات صرف وہیں تک رہ جاتی خدا تک رہ جاتی نبی تک رہ جاتی علی تک رہ جاتی. مولا نے یہ چاہا کہ ہمارے عمل کے ذریعے دنیا کو ایک پیغام مل جائے اس لیے امر کے سینے سے اتر آئے. جب اتر آئے تو جو دل کے اندر تھا وہ ایک واقعہ بن گیا. جب واقعہ بن گیا تو واقعے سے متعلق ایک سوال پیدا ہو گیا. جب سوال کا جواب مولا نے بتایا تو ہمارے سامنے پوری تفصیل آ گئی. اس نے پھونکا تھا علی کو غصہ آیا تھا علی نے کنٹرول کیا جب کنٹرول کر لیا تو اللہ کے حضوری کے لیے قتل کیا. تو میرے مولا آپ نے سب کیوں کیا؟ میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہمیشہ دوسروں کا حساب کیا جاتا ہے اور مذہب میں اور دین میں اپنا حساب کیا جاتا ہے. ذرا سوچو اگر غصہ آنے کے بعد میں قتل کر دیتا تو میرے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں تھا تم میں سے کہ مجھے غصہ آیا تھا. خدا جانتا کہ میں نے جو اس کو قتل کیا اس میں 2 نیتیں شامل ہو جاتی. نبی جان لیتے کہ میری 2 نیتیں تھیں لیکن انسانوں کو پتہ نہیں چلتا. تو میں امر کے سینے سے اسی لیے اترا ہوں کہ میں اپنے ماننے والوں کو پیغام دوں کہ غصہ بھی آ جائے تو اپنا حساب کرتے رہو کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں کس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اپنا حساب کرنے کا پیغام دینے کے لیے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام امر کے سینے سے اترا. میں آپ کی خدمت میں اتنی دیر میں جو کچھ کہہ سکا ہوں اس کا صرف خلاصہ سن لیں. میں نے صرف اتنی سی بات کہی ہے کہ مذہب ہمیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ تم غیروں کا حساب نہ کرو بلکہ اپنا حساب کرو. اور دنیا میں اس کا الٹا چلن ہے کہ ہم اپنا حساب کبھی نہیں کرتے ہیں ہمیشہ دوسروں کا حساب کرتے ہیں. دولت گنتے ہیں تو دوسرے کی دولت گنتے ہیں اپنی دولت کبھی نہیں گنتے ہیں. عیب ڈھونڈتے ہیں تو دوسرے کا عیب ڈھونڈتے ہیں اپنا عیب کبھی نہیں ڈھونڈتے ہیں. برائیاں نکالتے ہیں کیڑے نکالتے ہیں تو دوسروں میں برائیاں نکالتے ہیں اپنے عیب کی کبھی تلاش نہیں کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو میں نے ابھی سنایا کہ آپ میرا عیب نکالیں گے میں آپ کا عیب نکالوں گا. آپ میرے دشمن بنیں گے میں آپ کا دشمن بنوں گا. مذہب یہ کہتا ہے دوسروں کا حساب نہیں کرو ان کا حساب کرنے کے لیے تو خدا موجود ہے ان کے حساب لکھنے کے لیے تو ملائکہ موجود ہے ان کے حساب کے نام عمل پر تو امام زمانہ کی مہر لگا کرتی ہے. تم کو ان کی کیا فکر ہے؟ تم اپنی فکر کرو کہ تم جنت کی طرف جا رہے ہو کہ تم دوزخ کی طرف جا رہے ہو. تم اپنا حساب کرو کہ صبح جب جاگے ہو اور رات کو جب تم سوئے ہو تو تم نے اس جاگنے اور سونے کے درمیان کیا کمایا ہے اور کیا کھویا ہے. ہمارا سماج اتنا دنیا میں ڈوب گیا ہے کہ اگر میری زبان سے ذکر نکلے کہ ہم نے کیا کمایا ہے اور کیا کھویا ہے تو اس کا مطلب فقط ایک ہی سمجھ میں آئے گا
کتنے پیسے کمائے اور کتنے پیسے کھو دیے. لیکن میں جو آپ کے سامنے یہ لیلا بول رہا ہوں تو اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ ہم اپنا حساب کریں کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا کمایا ہے. اس سے مراد دولت نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے ہم نے 24 گھنٹے بسر کیے، یعنی ہماری عمر میں 24 گھنٹے کم ہو گئے تو یہ کھویا ہم نے یا نہیں کھویا. اس 24 گھنٹے کے عوض میں اگر ہم نے جنت والی زندگی پالی ہے تو ہم نے کھویا نہیں ہے، کمایا. اگر ہم نے اس 24 گھنٹے میں صبح سے شام تک کے 12 گھنٹے میں جو جاگ کر کے کام کیے ہیں، اس میں اگر 10 مرتبہ ہم گناہوں سے بچے ہیں تو ہم نے کھویا نہیں ہے، ہم نے کمایا ہے. میں نے بہت مرتبہ اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ہمارے سماج کی بہت سی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ ہم عبادت سمجھتے ہیں کار خیر کرنے کی. ہم سمجھتے ہیں ثواب ملے گا کار خیر کرنے میں. صحیح ہے، کار خیر کرنا عبادت ہے، کار خیر کرنے میں ثواب ملتا ہے، مگر اس سے بڑی عبادت ہے اپنے کو گناہوں سے بچانا، اور اس سے بڑا ثواب ملتا ہے اپنے کو گناہوں سے بچانے. ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہی نہیں آتا ہے کہ جھوٹ بولنے کا موقع آ گیا تھا، ہم جھوٹ نہیں بولے تو ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں ایک گناہ سے بچ گئے، ایک عذاب سے بچ گئے. نہیں، دوہری بات یاد رکھیے گا، عذاب سے بھی بچ گئے اور ایک ثواب بھی ہمیں ملا. ایک ہمیں ثواب بھی ملا. پھر ہو سکتا تھا جھوٹ نہیں بولے تو ثواب کیوں ملے گا؟ اسی لیے اللہ نے جہاں نماز پڑھوائی وہاں روزہ بھی رکھوایا، اس لیے کہ روزہ رکھنے میں ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے. نماز پڑھنے میں تو کرنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑے گا، کپڑے نجس ہوں گے تو پاک کرنا پڑیں گے، جسم نجس ہوگا تو پاک کرنا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا، نیت کرنا پڑے گی، تکبیر کہنا پڑے گی، سورے پڑھنا پڑیں گے، رکوع میں جانا ہوگا، سجدے میں جانا ہوگا. یعنی نماز میں برت ہی برت ہے، عمل ہی عمل ہے، کام ہی کام ہے. مگر روزے میں کوئی فرق نہیں ہے، روزے میں کوئی کام نہیں ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ تم کو صبح سے شام تک 10 مرتبہ صلوات پڑھنا ہے، تم کو صبح سے شام تک ایک پارہ قرآن مجید کا پڑھنا ہے. کہا نہیں، ہم نے جو چیزیں منع کر دی ہیں ان چیزوں کو صبح سے لے کے شام تک استعمال نہ کرنا. گھر میں پانی بھرا رہے گا مگر پینا نہیں، کھانا موجود رہے گا مگر کھانا نہیں، پانی موجود ہوگا مگر سر ڈبونا نہیں. نبی اور امام کے بارے میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا. جب کبھی جھوٹ بولو گے گناہگار ہو جاؤ گے، لیکن اگر رمضان میں جھوٹ بولو گے تو گناہ کے ساتھ ساتھ تمہارا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. زندگی میں جب کبھی صبح ہو اگر تم نجس اٹھتے ہو، کسی وجہ سے نجس اٹھتے ہو، تو تم اپنے کو پاک کر کے غسل کر کے نماز پڑھ سکتے ہو. لیکن روزے میں اتنی بات اور بچ جائے گی کہ نماز صبح کے وقت آنے سے پہلے تم کو پاک اور پاکیزہ ہونا چاہیے. دوسرے مہینوں میں چھوٹ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے اگر ہم پاک و پاکیزہ ہو گئے، ہم نے طہارت کر لی، ہم نے غسل کر لیا، تو ہم نماز پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. لیکن رمضان میں ایک منزل اور بڑھ گئی کہ 1.25 گھنٹے پہلے، 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے، 1 گھنٹہ 28 منٹ پہلے، جیسا جیسا سال کے زمانے میں مختلف حالات میں سیر کا وقت ہوتا ہے اس حساب سے کر رہا ہوں. تو تم کو اس وقت پاک و پاکیزہ رہنا ہے، نجس نہیں رہنا ہے، کھانا نہیں کھانا ہے، یہ پانی نہیں پینا ہے، سر نہیں ڈبونا ہے، طے نہیں کرنا ہے، کسی چیز کو گھوٹنا نہیں ہے. تو یہاں کیا ہے؟ صرف نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں، اس نہیں کے مجموعے کا نام ہے روزہ. پالنے والے یہ نماز کے ساتھ تو نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ کیا اس لیے رکھا ہے کہ نماز یہ بتائے گی کہ تم نے تلاوت کی ہے ثواب ملے گا، تم نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہے ثواب ملے گا، تم نے مسجد میں چراغ جلایا ہے ثواب ملے گا، تم نے بیوہ کو کپڑے پہنائے ہیں ثواب ملے گا، تم نے مدرسہ کھولا ہے ثواب ملے گا. لیکن روزہ ہم نے اس لیے رکھا ہے، تم نے غیبت نہیں کی ہے تو
ثواب ملے گا، تم جھوٹ نہیں بولے ہو تو ثواب ملے گا، تم نے جھوٹی گواہی نہیں دی ہے تو ثواب ملے گا، تم نے کسی کے حق کے بارے میں گواہی نہیں چھپائی ہے تو ثواب ملے گا۔ تو آپ یقین مانیے جیسے نماز عمل اور فرق ہے وہاں ثواب ملتا ہے، اور روزے میں نہ کرنے پر ثواب ملتا ہے، ویسے ہی سارے خیر پر بھی ثواب ملتا ہے اور گناہ سے بچنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد آل محمد۔ تو میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کر رہا تھا وہ یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہم کو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ پیغام دیا کہ دوسروں کا حساب نہیں کرو، اپنا حساب خود۔ اب میں آپ کی خدمت میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم دوسروں کا حساب کرتے رہیں گے تو ہماری زندگی کچھ گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتی۔ یا جب ہم دوسروں کا حساب کریں گے کبھی ہم تعریف کرنے کے لیے حساب نہیں کریں گے، جب تعریف کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم سننے ہی سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے، مسجد میں 1 گھنٹہ پڑھتا ہے، کیا وہ تو پڑھتے ہی ہے، اپنی بات کرو۔ یعنی اگر ہم نے اس کا حساب اچھائیوں کا کرنا شروع کیا تو ہم خود ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی اور بات کرو۔ میں آپ کے لیے نہیں کہتا، لیکن کم سے کم ہم ذاکرین میں کوئی کمزوری ضرور پائی جاتی ہے کہ کسی ذاکر کے سامنے آپ نے دوسرے ذاکر کی مجلس کی تعریف کرنا شروع کی، کہا ہاں ہم جانتے ہیں ان کو، ہم نے ان کی بہت مجلسیں سنی ہیں، آگے بڑھو، کوئی اور بات کرو۔ یعنی اگر اچھائی کا ہے حساب شروع ہوا تو ہم سننے پر تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم نے آ کے کہا آپ نے سنا فلاں صاحب نے آج مجلس کو کیا پڑھا ہے، تو اگر ہمارے پاس 2 کان ہوں گے تو ہم اس کے بجائے 4 کانوں کی طاقت لگا کے ہر حال اسے سنیں گے، کون سی خطا ہوئی ہے، کون سی غلطی ہوئی ہے، کیونکہ عیب کا معاملہ ہے نا، زیادہ توجہ ہو گئی ہے۔ جب تک فضیلت بیان ہوگی، خوبی بیان ہوگی، اچھائی بیان ہوگی، مجموعی دلچسپی نہیں پیدا ہوگی، عیب پیدا ہوگا۔ سنا آج کا واقعہ 3 مرتبہ جو ہم نے آواز لگائی تو جتنے نہیں بھی متوجہ تھے متوجہ ہو گئے۔ کیا ہے آج کا واقعہ؟ ہم نے کہا فلاں صاحب جو نماز نہیں پڑھتے تھے آج سے نماز پڑھنے لگے۔ کیا مولوی صاحب ہم سمجھے تو کوئی آپ واقعی خبر سنائیں گے، کوئی واقعی خبر سنائیں گے؟ یہ کون سی خبر سنائی آپ نے؟ کوئی مزہ نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حساب میں اچھائی سنائی۔ اس کے بجائے ہم نے کہا سنا آپ نے وہ جو مسجد میں روز نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز کے بعد 1 گھنٹہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے، دعائیں پڑھا کرتے تھے، آج وہ فٹ پاتھ پر بیٹھے یہ فلاں چیز کی ہے۔ اچھا، وہ فلاں صاحب جن کے داڑھی ہے، وہ جو گول ٹوپی پہنتے، جن کے ماتھے کے سجدے کا نشان ہے، یعنی پہچان گئے ہیں، دوسروں کو پسندوا رہے ہیں۔ تو بھائی آؤ ہم لوگ سنو، یہ حاجی صاحب کا حال سنو، یہ مولوی صاحب کا حال سنو، یہ ملا صاحب کا حال سنو۔ تو کیونکہ عیب بیان ہو رہا ہے، زیادہ بیان کرنے والے کو بھی مزہ آ رہا ہے، سننے والے کو بھی مزہ آ رہا ہے، وہ بھی ساتھی بیان کر رہے ہیں۔ مسجد سے نکلے تو پالا گلی میں جو ملا اسے سنایا، ناکے پر پہنچے جو ملا اسے سنایا، جہاں بیٹھے وہاں تک گئے، جہاں تک تذکرہ ہو سکا کرتے ہیں۔ لیکن ذرا سنیے تو، جب ہم نے یہ عیب بیان کیا کسی آدمی کا تو 2 باتیں ہیں، یا وہ عیب اس میں پایا جاتا ہوگا یا نہیں پایا جاتا، اور جو ہم اس کا عیب بیان کر رہے ہیں یا اس کے سامنے بیان کر رہے ہوں گے یا اس کی عدم موجودگی میں پیچھے بیان کر رہے ہوں گے۔ یہی 4 شکلیں تو ہیں، کوئی 5ویں شکل تو نہیں۔ اب ذرا اس کا حساب لگائیے، اگر ہم ایسا بیان کر رہے ہیں جو اس میں پایا جاتا ہے اور وہ موجود نہیں ہے تو یہ غیبت ہے۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا برا گناہ ہے، کتنا کڑی گناہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کی غیبت نہیں کرتا ہے۔ یہاں مومن سے مراد خالی مرد نہیں ہے، یعنی کوئی عورت کوئی مرد
کسی مومن مرد اور عورت کی غیبت نہیں کرتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لو کہ مرے ہوئے بھائی کی لاش رکھی ہوئی ہے اور یہ بھائی اس کی لاش نوچ کے کھا رہا ہے۔ اگر ہم کبھی سڑک سے گزرے، کوئی مرا ہوا جانور پڑا ہو اور اس مرے ہوئے جانور پر کچھ جانور لگے ہوئے کھا رہے ہو تو ہم نگاہ موڑ لیتے ہیں، ناک پر رومال لگ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2-4 گھنٹے ہمارے دل پر اثر باقی رہتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی اثر ہو جاتا ہے کہ 2-4 دن ہم سے کھانا نہیں کھایا جاتا ہے۔ تو جانور کی لاش کو جانور لوٹ رہے ہو ہم دیکھ لیں تو ہمارے دل پر ایسا اثر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا بس یاد رکھو، غیبت اتنا ہی گھنونا گندا کام ہے کہ جیسے کسی بھائی کی میت رکھی ہو، لاش رکھی ہو اور دوسرا بھائی اس کی لاش نوچ نوچ کے کھا رہا ہو۔ جتنی کراہت اس تصور میں تصویر میں تم محسوس کر سکو، یہ کراہت پیدا ہوتی ہے جب کوئی مومن کسی مومن کی غیبت۔ یہ تو تب ہوا جب ہم نے وہ بیان کیا جو اس میں پایا جاتا، اور اگر ہم نے وہ بیان کیا جو اس میں پایا بھی نہیں جاتا ہے تو یہ اشترا ہے، بہتان ہے، الزام ہے، اور مومن کے بارے میں اشترا اور بہتان کرنا گناہ کبیرہ۔ سماج میں بہت سے نئے نئے جملے ایجاد کر لیے، سماج میں کیا ایجاد کر لیے ہیں، شیطان نے سکھا دیے۔ ہم میں کچھ بہادر پیدا ہوتے ہیں، کچھ سرما پیدا ہوتے ہیں جو آسینے الٹ کے کہتے ہیں جناب ہم تو منہ پر صاف صاف کہتے ہیں۔ یہ گویا بہادری، ہم منہ پر صاف صاف کہتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم منہ پر جو صاف صاف کہتے ہیں تو کوئی بڑی نیکی انجام دے رہے ہیں۔ نہیں، یاد رکھنے کی بات ہے جب منہ پر صاف صاف کہتے ہیں تو جس کے منہ پر کہتے ہیں اس کے منہ کا رنگ بدل جاتا ہے یا نہیں بدل جاتا ہے۔ اگر رنگ بدل جاتا ہے تو اس کے معنی اس کے دل کو دکھ پہنچتا ہے۔ تو جیسا گناہ کبیرہ ہے غیبت کرنا، جیسا گناہ کبیرہ ہے مومن پر الزام لگانا، ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے مومن کے دل کو دکھ پہنچانا۔ جب ہم دوسرے کا حساب کریں گے تو اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے، یا ہم غیبت کریں گے یا ہم اصطلاح اور بہتان کریں گے یا ہم مومن کے دل کو دکھ پہنچائیں گے۔ یعنی دوسرے کے حساب کرنے میں سوائے اس سے کہ ہماری زندگی، ہماری سوسائٹی گناہوں میں ڈوبتی چلی جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنا حساب شروع کیا، فلاں آدمی کی غیبت ہم نے کی تھی، چلو اس سے معافی مانگ لے، آج ہم نے نماز اس وقت پڑھی تھی جب سورج نکلنے کے قریب تھا، کل ذرا جلدی اٹھیں گے، آج ہم نے صرف نماز پڑھی تھی، قرآن نہیں پڑھ سکے تھے، لاؤ ایک ہی آیت پڑھ لے، ایک ہی مرتبہ قرآن کے صفحے پر نظر ڈال لے۔ اگر اپنا حساب کرتے جائیں گے تو دوسروں کا جھگڑا نہیں ہوگا، دوسروں سے لڑائی نہیں ہوگی، دوسروں کی برائی نہیں ہوگی، ان کی غیبت کر کے ہم گناہگار نہیں ہوں گے، اور اپنے عیب کو ڈھونڈ کے اپنے کیریکٹر کردار کو بلند کرتے چلے جائیں گے۔ یہی مولا کائنات نے ہم کو پیغام دیا کہ حساب کرو، اپنا حساب کرو، اپنی موت سے پہلے حساب کرو۔ ہم کو دوسروں کا حساب نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے۔ ہمیشہ دوسروں کے حساب کرنے سے آدمی میں غرور پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اپنا حساب کرنے سے آدمی میں خاکساری پیدا ہوتی ہے، فروتنی پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اختتام کلام میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک فقرہ نقل کیے دیتا ہوں، اس کے بعد کوئی انسان کبھی اپنے کو غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں کرے۔ مولا نے کہا جو لوگ غرور کرتے ہیں، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، جو لوگ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس بات پر اپنے کو بڑا سمجھیں۔ مولا نے 3 لفظیں استعمال کی کہ جو بھی آدمی، ایک اس کی ابتدا ہے جہاں سے اس کی زندگی شروع ہوئی، ایک اس کی انتہا ہے جہاں پر زندگی ختم ہوئی۔ اس ابتدا اور انتہا کے درمیان وہ زندگی ہے جو اس نے بسر کی۔
یہ 3 پوائنٹ ہیں. تو مولا نے کہا یہ انسان کس بات پر اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے جبکہ اس کی ابتدائی حقیقت ایک نجس خطرہ ہے. میں کہہ کے رک لیے گیا ہوں کہ آپ خود متوجہ ہو جائیں, مجھے تسلیم نہیں کرنا. تو مولا نے کہا ذرا یہ تو سوچو, تمہاری زندگی جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کی حقیقت ایک خطرے کی ہے, اور وہ بھی نجس خطرے کی ہے. تو جو نجس خطرے سے زندگی شروع کر رہا ہو وہ اپنے کو بڑا سمجھے کہاں ہے. ساری زندگی زندہ رہے, ہم ولی صاحب رہے, کوئی قبل و کعبہ رہے, کوئی آیت اللہ رہے, لیکن اس کے بعد جب انتقال ہو گیا تو ہم نے کہا لاؤ ان کی میت کو چوم لے. کہا چوم تو لو گے مگر غسل میت کرنا پڑے گا. اگر تم نے زندگی بھر ان کے ہاتھ چومے تھے تو چومے تھے, لیکن آج ان کے ہاتھ کو اگر ہاتھ بھی لگایا تو تم کو غسل میت کرنا پڑے گا. اگر گیلا ہاتھ لگا لیا تو ہاتھ نیل ہو جائے گا. ارے ہم نے کہا یہ تو بڑے عالم دین تھے. کہا ٹھیک ہے عالم دین تھے, لیکن جب مر گئے ہیں تو جب تک غسل میت نہیں ہو جائے گا تب تک ان کا مردہ نہیں. تو اس خطرے سے انجام و انتہا اور اختتام ہوا اس وقت جب مردہ نہیں. مولا نے کہا ان 2 پوائنٹ کے درمیان جو زندگی بسر کر رہے ہو, اس پوری زندگی میں نجاستوں کو, گندگیوں کو پوری زندگی لادے ہوئے گھومیں گے. میں مولا کے جلدے میں کسی قسم کی تشریح نہیں کرنا چاہتا ہوں. آپ جیسا سمجھدار مجمع خود محسوس کر لے گا. ایک آدمی ایک تھیلا ہاتھ میں لٹکائے ہوئے ہو, ایک بیگ ہاتھ میں لیے ہو, ہم سمجھیں گے اس میں کوئی اچھی چیز ہو, لیکن فرض کیجیے اس نے سڑک سے, نالی سے, گٹر سے گندگی بھر لی ہو تو ہم کہیں گے یہ کیسا آدمی ہے جو ایک تھیلے میں گندگی بھرے ہوئے چل رہا ہے. لیکن آئیے ہم آپ کی زندگی پر غور کریں. پوری زندگی ہمارے جسم کے اندر نجاستیں موجود رہتی ہیں یا نہیں موجود رہتی ہیں, اور ساری زندگی ہم ان نجاستوں کو دھوتے رہتے ہیں. تو مولا نے کہا انسان اپنی حقیقت پر تو غور کر, تو پیدا ہوا ہے تو ایک نجس خطرے سے پیدا ہوا ہے. تب جب تیری زندگی ختم ہوتی ہے تو ایک نجس جسم پر ختم ہوتی ہے, اور اس کے درمیان میں تو نجاستوں کے انباز ہوتا رہتا ہے. جس کی زندگی برابر ہو رہی ہے وہ کس بات پر غرور کر رہا ہے, کس بات پر اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے. اگر اس طرح ہم اپنا حساب کرنے لگے تو تکبر نہیں پیدا ہوگا, خاکساری پیدا ہوگی. تکبر میں دوسروں کا دل دکھایا جاتا ہے, خاکساری میں آدمی جھک کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا کرتا ہے. بس میں اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے آخر کلام میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو اپنا حساب نہیں کرتے ہیں وہ بگڑتے بگڑتے یزید بن جاتے ہیں, وہ بگڑتے بگڑتے ابن زیاد بن جاتے ہیں, وہ بگڑتے بگڑتے سمر بن جاتے ہیں. سمر جب قتل امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا ہے, میں وہ لفظیں نہیں سنا سکتا ہوں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ ملعون جب مولا کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے تو کہاں پر آ کے بیٹھا. آپ سنتے رہتے ہیں, میرے پاس نہ اتنی طاقت ہے نہ میرے دل و دماغ میں اتنی قوت ہے کہ میں بتا سکوں کہ حسین کیسے لیٹے ہوئے ہیں اور یہ ملعون کیسے بیٹھا ہوا. کہ ایک مرتبہ حسین نے اس وقت بھی کہا کہ مجھے پہچانتا ہے, میرے نانا کو جانتا ہے. کیا حسین تمہیں بھی پہچانتا ہوں, تمہارے نانا کو بھی جانتا ہوں, تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں, اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کو قتل کرنے کے بعد مجھے دوزخ میں جانا پڑے گا, مگر میں تمہیں علی کی دشمنی میں قتل ضرور کروں گا اور یزید سے انعام لینے کی لالچ میں ضرور قتل کروں گا. ذرا سوچئے یہ کون سی بات ہے, یہ اپنا حساب نہ کرنے کا مزاج ہے جو ان کو یہاں تک ہے. ہم نے آپ نے ہر ذاکر سے سنا ہے کہ جب لوٹ ہو رہی تھی خیموں میں تو کوئی ایسا بھی شخص تھا جو کسی بچی کے پیر سے چاندی کا چھوٹا سا زیور اتار رہا تھا, اور اتارتے ہوئے وہ چیخ مار کے رو بھی رہا تھا. تو بچی نے پوچھا کہ جب تم روتے ہو تو ہم کو لوٹتے کیوں ہو؟ اس کا جواب یہی تھا کہ لوٹتے تو ہم اس لیے ہیں